یہ بات 1914 کی ہے۔ جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچہ کھیل رہا تھا۔ تبھی اسے 4 پہیوں پر چلتی ایک مشین دکھائی دی۔ یہ پورٹ کا ماڈل ٹی تھا، جس کو دیکھ کر یہ بچہ بہت ہی زیادہ حیران ہوا۔ یہی وہ دن تھا جب اس 8 سال کے بچے کو گاڑیوں اور میکینیکل پارٹ سے پہلی بار لگاؤ ہوا تھا۔ اس کا نام تھا سوچائرو ہونڈا، اور کس کو کیا معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں اس کا نام ہمیں ہر چھوٹی بڑی گاڑی پر دیکھنے کو ملے گا۔ دوستو، ہمارے چینل مسٹر ایکو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ موٹیویشنل ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں تو آپ میں ایک ایسی موٹیویشن پیدا ہو جائے گی کہ اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ 1906 میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں سوچائرو ہونڈا کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد لوہار ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم میں سائیکل ریپیئر کا کام بھی کرتے تھے۔ ہونڈا کے 5 بہن بھائی پہلے ہی مختلف بیماریوں کی وجہ سے مر چکے تھے، لہٰذا اس کے ماں باپ کو اپنے اس بچے سے کافی امیدیں تھیں، لیکن اس کو پڑھائی سے تو کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ البتہ اپنے باپ کے ساتھ سائیکل ریپیئر کرنے میں ہونڈا کو زیادہ دلچسپی تھی۔ جب وہ 16 سال کا ہوا، اس نے نیوز پیپر میں جاب کا ایک ایڈ دیکھا۔ آرٹ شوکائی نامی ٹوکیو کے اس آٹو موبائل سروس اسٹیشن پر ٹیکنیشین چاہیے تھے۔ ہونڈا نے کمپنی کو جاب کے لیے لیٹر لکھا، اور خوش قسمتی تھی کہ وہاں سے پازیٹیو ریپلائی بھی آ گیا۔ یہی وہ ٹائم تھا جب ہونڈا اپنا گھر اور اسکول چھوڑ کر کمانے کی آس لگائے ٹوکیو روانہ ہو گیا۔ ہونڈا کا خواب تو تب ٹوٹا جب وہ ٹوکیو میں آرٹ شوکائی پہنچ گیا تھا۔ کمپنی کے مالک نے ہونڈا سے صفائی ستھرائی کے کام کروانا شروع کر دیے۔ ہونڈا بیچارہ کرتا تو کیا کرتا، ایک طرف وہ اپنا گھر اور ماں باپ کو چھوڑ کر نکلا تھا، تو دوسری طرف اس سے فضول کام لیے جا رہے تھے۔ اس کو واپس اپنے گاؤں جانے میں شرم آ رہی تھی، چونکہ وہ اپنے پیرنٹ کو پیش کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ کئی مہینوں تک ہونڈا یہ آٹو جاب کرنے پر مجبور رہا۔ کچھ مہینوں کے بعد آرٹ شوکائی کے مالک نے ہونڈا سے ورکشاپ کے کام بھی لینا شروع کر دیے۔ ہونڈا کو اس کام میں شروع سے بہت ہی زیادہ انٹرسٹ تھا، اسی لیے وہ چیزوں کو آسانی سے سمجھ جاتا تھا۔ کچھ مہینوں میں وہ ہر طرح کی گاڑی اور ان کے پارٹس کے بارے میں کافی کچھ جان چکا تھا۔ اس دوران آرٹ شوکائی نے 2 اسپورٹ کار بھی بنائی، جن میں پہلی گاڑی آرٹ ڈائملر تھی اور دوسری کرٹس۔ یہ دونوں گاڑیاں یوزڈ انجن کو استعمال کر کے بنائی گئی تھی، جنہوں نے جاپانی موٹر کار چیمپئن شپ 1924 میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی۔ ہونڈا ابھی تک ایک اچھا میکینک تھا، لیکن اس ریس میں وہ ڈرائیور کے ساتھ انجینئر کے طور پر بیٹھا تھا۔ یہی وہ ایونٹ تھا جس کے بعد سوچائرو ہونڈا نے موٹر اسپورٹ کو اپنا مقصد بنا لیا۔ صرف 22 سال کی عمر میں شوکائرو ہونڈا نے اپنے مالک کے لیے ایک گاڑی بنائی۔ یہ گاڑی 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے چل سکتی تھی، جس نے پرانے سارے ریکارڈ توڑ لیے۔ یہ ریکارڈ اگلے 20 سالوں تک جاپان کے ہائی اسٹیٹ ریکارڈ بنا رہا۔ آرٹ شوکائی کے مالک کے دل میں ہونڈا کی اہمیت مزید بڑھ چکی تھی۔ وہ اپنے خود کا ورکشاپ کھولنا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا۔ 1936 میں ریسنگ کے دوران ہونڈا کا ایک بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس حادثے میں ہونڈا کا بازو ٹوٹ گیا، اس کے چہرے پر بہت زخم آ گئے۔ اس کو اپنی زندگی یہی ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ نہ وہ میکینک کا کام کر سکتا تھا اور نہ ہی ریسنگ میں حصہ لے سکتا تھا۔ کئی مہینوں کے بعد وہ جب دوبارہ ٹھیک ہوا، اس نے آرٹ شوکائی کے مالک سے ریکویسٹ کی کہ وہ اب ریپیئرنگ کا کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے آئیڈیا پیش کیا کہ کیوں نہ وہ اب اسپیئر پارٹس بنانے کی الگ کمپنی شروع کرے۔ آرٹ شوکائی کے مالک نے ہونڈا کا یہ آئیڈیا ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ ان کو آلریڈی پرافٹس مل رہے تھے اور وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اسی لیے ہونڈا نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ اکیلے ایک نئی کمپنی کھولے گا جو اسپیئر پارٹس بنائے گی۔ ہونڈا نے تو کمپنی کھولی، پر ہونڈا کے پاس اس کو چلانے کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھا۔ وہ دن بھر آرٹ شوکائی کے لیے کام کرتا تھا،
جب رات میں اپنی نئی کمپنی کے لیے خود انجن پسٹن بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ اگلے کئی مہینوں تک وہ اسی روٹین پر چلتا رہا، لیکن اس کو کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ الٹا وہ مسلسل شفٹیں لگا لگا کر کمزور ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے میٹالرجی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ 1939 میں 3 سالوں کی لگاتار محنت کے بعد وہ آخر کار ایک پسٹن بنانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اب اس نے آرٹ شکائی سے جاب چھوڑ دی اور فل ٹائم پسٹن بنانے میں لگ گیا۔ پھر اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے بنائے ہوئے پسٹن میں ابھی بھی کئی پارٹس موجود ہیں۔ اس نے ٹویوٹا کمپنی کو اپنے پسٹن آفر کیے تو ٹویوٹا نے 50 میں سے 47 ڈیزائن ریجیکٹ کر دیے۔ یہ خبر ہونڈا پر بجلی بن کر گر گئی، کیونکہ اس کے پاس اب واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ اس نے تمام کمپنی کے ریکوائرمنٹس کو سمجھنے کے لیے پورے جاپان میں دورے لگانا شروع کر دیے۔ الگ الگ فیکٹریز میں گیا، کار مینوفیکچررز سے ملا۔ اگلے کئی سال اس نے مارکیٹ کو سمجھنے میں لگا دیے، اور اس کے بعد ہونڈا نے ایک بار پھر سے پسٹن بنایا۔ اس بار یہ پسٹن ساری کمپنیز کا کوالٹی کنٹرول پاس کر چکا تھا۔ اس کو دڑا دڑ آرڈرز ملنا شروع ہو گئے، اور ایک بار پھر سے ہونڈا کو اپنے خواب پورے ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ آرڈرز کو پورا کرنے کے لیے اس کی کمپنی نے 2000 ورکرز کو بھی ہائر کر لیا۔ ہونڈا کی یہ خوشی صرف چند مہینوں کی مہمان تھی۔ یہ کس کو معلوم تھا، 1941 میں جاپان ورلڈ وار 2 میں کود گیا، اور منسٹری نے کئی جاپانی کمپنیوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ ان میں ایک کمپنی سوچائرو ہونڈا کی بھی تھی۔ اس بندے کے اگلے 3 سال انتہائی مشکل حالات میں گزرے، لیکن 1944 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہونڈا کی امیدوں کو پوری طرح برباد کر دیا۔ جاپان تو ویسے ہی جنگ ہار رہا تھا، یہ ہونڈا کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ لیکن جنگ کے اختتام پر ایک میزائل ہونڈا کے اس فیکٹری پر جا گرا، اور اس کے خواب ایک بار پھر ادھورے رہ گئے۔ پھر 1945 میں 2 نیوکلیئر اٹیکس ہوئے۔ جاپان مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ اس واقعے کے بعد جاپان نے امریکہ کے سامنے سرنڈر تو کر لیا، جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن ہونڈا اپنا سب کچھ کھو بیٹھا۔ اس نے اپنے بچے اثاثے ٹویوٹا پر بیچ دیے، اور ایک بار پھر وہ جاب لیس ہو کر بیٹھ گیا۔ اسی دوران ہونڈا کو جاپانی امپیریل آرمی کا ایک چھوٹا سا انجن ملا، جس سے وہ وائرس ریڈیو چلایا کرتے تھے۔ اپنی عادت سے مجبور اسے ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس انجن کو ایک سائیکل میں لگا کر اپنے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کیا جائے۔ اس سے ٹرانسپورٹ آسان بھی ہو جائے گی اور سستی بھی پڑے گی، کیونکہ اس دور میں لوگ پہلے ہی مہنگائی سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ تو جب انہوں نے یہ انجن ایک سائیکل پر لگا دیکھا تو سب کو یہ آئیڈیا بہت زیادہ پسند آیا۔ اب ہونڈا کو چند استعمال کیے ہوئے انجن تو مل گئے، لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ بہت ہی زیادہ تھی۔ اب ہونڈا نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا ہی انجن تیار کیا جائے۔ اگلے 3 سالوں میں ہونڈا نے ایک ایسی موٹر سائیکل بنائی جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کے عین مطابق تھی۔ لوگوں نے اس موٹر سائیکل کو بہت پسند کیا، اور یہ موٹر سائیکل بہت ہی زیادہ بک گئی۔ اس کے بعد ہونڈا نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ریسنگ موٹر سائیکل تیار کی جائے۔ چند سالوں میں ہونڈا کی پہلی سپورٹس بائک لانچ کی گئی، جس نے 1962 میں انٹرنیشنل ریسنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس ریس نے ہونڈا کا نام پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ 1968 میں ہونڈا دنیا کی سب سے بڑی موٹر سائیکل مینوفیکچرنگ کمپنی بن چکی تھی۔ اپنی زندگی کے 62 ایئرز گزارنے کے بعد آخر کار سوچائرو ہونڈا کو کامیابی تو مل چکی تھی، لیکن اس کا خواب ادھورا تھا۔ وہ خواب جو بچپن میں ہونڈا نے دیکھا تھا وہ ادھورا تھا۔ ہونڈا یہ چاہتا تھا کہ اب میں کار مینوفیکچرنگ پر کام شروع کروں گا۔ لوگوں نے بہت روکا، لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی۔ اس وقت جاپان میں آلریڈی ٹویوٹا اور نیسان جیسی کمپنیاں اپنی بزنس جمائے بیٹھی تھی۔ وہاں مارکیٹ میں اپنی نئی جگہ بنانا کافی مشکل تھا۔ ہونڈا نے اپنی پہلی پک ٹرک T360 لانچ کی، جو کہ فیل ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے سپورٹس کار لانچ کی، جس کے صرف 1300 یونٹس ہی بک گئے۔
کئی سالوں کی محنت اور کئی درجن ڈیزائن ریجیکٹ ہونے کے بعد فائنلی 1972 میں ہونڈا سیوک لانچ کی گئی۔ یہ وہ گاڑی ہے جس کے نئے ماڈلز آج تک پوری دنیا میں مشہور ہے۔ 1980 میں ہونڈا موٹرز جاپان کی تیسری بڑی مینوفیکچرر کمپنی بن گئی تھی۔ اس کے پیچھے کچھ اور راز نہیں بلکہ سوچائرو ہونڈا کی وہ محنت، لگن، فیلیئرز اور وہ موٹیویشن ہے جس کی وجہ سے ہمیں آج ہر انجن، ہر موٹر پر ہونڈا کا نام دکھائی دیتا ہے۔ آخر کار سوچائرو ہونڈا نے ہونڈا سیوک کے لانچ ہونے کے اگلے ہی سال یعنی 1973 میں کمپنی سے ریٹائرمنٹ لے لی اور آخر کار 5 اگست 1991 کو ان کی زندگی کا یہ سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ہونڈا کی اس بڑی کامیابی سے اور اس چھوٹے سے بچے جو 8 سال کا تھا جس نے خواب دیکھا اور پھر اس نے یہ خواب کو کر کے بھی دکھایا، اگر آپ کو اس سے تھوڑی بھی موٹیویشن ملی ہو تو ہمارے چینل مسٹر ایکو کو ضرور سبسکرائب کریں اس طرح کے ویڈیوز کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔